بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب حاضرین مجلس کو السلام علیکم۔ آج ایک اور پیغمبر کا واقعہ لیے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے 3 بیٹے آپ کے ساتھ شریک تھے اس کشتی میں جس میں سوار ہونے والے لوگ بچ گئے، اور ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا سام، اور ان کی ہی اولاد جو ہے وہ عرب کے قریب کے علاقوں میں آباد ہوئی، یمن میں، دیگر علاقوں میں، عمان میں، حجاز میں۔ ان میں جو ہے وہ قومیں جو آباد ہوئیں وہ حضرت سام کی نسل میں سے تھے۔ انہی کی نسل میں سے ایک شخص تھا عاد۔ حضرت نوح علیہ السلام سے چوتھی پشت میں جو ہے عاد کا تعلق حضرت نوح سے مل جاتا ہے۔ اگر پراپر ذکر کیا جائے تو یہ نسبت، یہ تعلق، یہ شجرہ نسب یوں بنتا ہے کہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ اسی عاد جسے عاد اکبر بھی کہا جاتا ہے، اس کی نسبت سے یہاں بسنے والی حجاز، یمن اور عمان کے قریب بسنے والی قوم کہلاتی تھی قوم عاد۔ اللہ نے ان لوگوں کی طرف جس نبی، جس پیغمبر کو ہدایت کے لیے بھیجا وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر قرآن مجید میں 18 بار آیا ہے۔ 18 مرتبہ یہ ذکر جو ہے وہ موجود، پہلی بار سورہ آراف میں ذکر ہے، اور لاسٹ جو ہے یہ ذکر 30ویں پارے میں سورہ فجر کے اندر جو ہے قوم عاد کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی دوسرے پیغمبروں کی طرح اپنی تبلیغ کا آغاز جس نقطے سے کیا وہ توحید کی تبلیغ ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو لوگ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ان کی اولادیں تو کسی حد تک جو ہے وہ توحید پر کاربند رہیں، لیکن بعد والوں کے دل میں پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انہوں نے اپنی عزیز ہستیوں کی پھر سے مورتیاں بنانی شروع کی اور بت پرستی عام ہونے لگی، اور انہوں نے انہیں نام بھی دینے شروع کر دیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے اس قوم کی طرف، اور حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو ڈراتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اسی قوم کا نام جو ہے وہ قوم ارم بھی ہے، اسی کا نام اصحاب الاحقاف بھی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احقاف میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، عاد کے بھائی ہود کا ذکر کرو، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب اس نے احقاف میں جو ہے اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرایا۔ احقاف حقف کی جمع ہے۔ حقف کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اونچے ٹیلے، ستون۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر سورہ فجر میں بھی فرمایا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے غور نہیں کیا تیرے رب نے جو ہے وہ قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم قوم تھی لمبے لمبے ستونوں والی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام خود قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، اور میں عرض کر چکا کہ عاد بھی ایک شخص کا نام رہا ہے جس کی نسبت سے، اور ارم بھی ایک فرد کا نام ہے جس کی نسبت سے یہ قوم ارم بھی کہلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف، اور انہوں نے کن الفاظ کے ساتھ اپنی قوم کو ڈرایا
اس کا ذکر آپ دیکھیے گا جو ہے سورہ آراف میں آیت نمبر 65 میں ان الفاظ کے ساتھ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اللہ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی یعنی انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے کیا کہا اپنی قوم کے لوگوں سے؟ کالا، کہا انہوں نے، یا قوم، یا میری قوم کے لوگوں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اور معبود اس کے سوا۔ یہی آپ کا نقطہ آغاز ہے تبلیغ کا۔ پھر آپ نے اللہ کی نعمتیں گنوائیں جن کا ذکر سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ سورہ ہود کے اندر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر قرآن مجید کی 11ویں سورت بھی سورہ ہود کے اندر تفصیل سے موجود ہے کہ کس طرح فرمایا کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دیں، حضرت نوح علیہ السلام کے جان نشین کے طور پہ تمہیں زمین میں بسایا، جتنی تمہیں وسعت دی، اور تمہاری تخلیق میں جس طرح تمہیں مضبوط جسم دیا ایسا کسی اور کو نہیں دیا۔ اب اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ آسمانوں سے نعمتوں کی بارش کر دے گا تم پر۔ لیکن وہ کہنے لگے اے ہود، ہم تو تجھے بیوقوف دیکھتے ہیں کہ تو اپنے باپ دادا کے جو بنائے ہوئے بت تھے، جو نام انہوں نے دیے، تو انہیں غلط کہتا ہے۔ ہم انتہائی بیوقوف تجھے دیکھتے ہیں، تو ہم سے دور ہٹ جا یا ہم تجھے کوئی نہ کوئی سزا دے دیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میں صرف اس رب سے جو الہکم الہ واحد ایک ہی معبود ہے اس سے اجر چاہوں گا، آخرت میں تم سے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ وہ جٹلاتے رہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ایسے مضبوط، ایسے توانا ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا چھوٹی موٹی تکلیفوں سے۔ ان کا دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ اگر 7 سال بھی ہم پر قحط آ جائے تو ہم اتنے مضبوط اور قوت والے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا۔ ان کا انجام اللہ نے کیسا فرمایا، اور ان کے طرز عمل کو بیان فرماتے ہوئے کیا ان کا انجام رکھا، ذرا سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کے اندر فرماتے ہیں آیت نمبر 59 اور 60 میں، پہلے ان کا طرز عمل اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ عَاد، اور یہ تھی قوم عاد، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ جھگڑے اللہ تعالیٰ سے اس کی آیات کے بارے میں، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے بھیجے رسولوں کی نافرمانی کی انہوں نے، وَاتَّبَعُوا كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور یہ ہر اس شخص کے پیچھے چلے جو ظالم سرکش تھا۔ اور انجام کیا ہوا؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان پر اس دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے لعنت مسلط کر دی گئی، اور آخرت میں بھی یہی ان کا مقدر ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، لعنت ہی ان کا مقدر۔ الا سن لو، خبردار ہو جاؤ، ان عادن کفروا ربہم، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کو جھٹلایا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، سن رکھو کہ برا انجام ہوا، لعنت اور پھٹکار پڑی قوم عاد پر جو قوم تھی حضرت ہود علیہ السلام کی۔ کیسا انجام ہوا؟ انہوں نے کہا تھا 7 سال بھی ہم پر قحط رہے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایک تیز آندھی، تیز ہوا چلا دی گئی جو ان پر 8 راتیں اور 7 دن مسلط رہی۔ اللہ نے اس کے بدل میں ایک دن کو ایک سال کا جو ہے قرار دے کے 7 دن ان پر مسلط کر دی آندھی۔ 8 دن بلکہ ذکر ہے اور 7 راتوں کا ذکر ہے۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا ہے، سورہ حاقہ میں سخرها علیہم 7 لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ تیز آندھی ان پر مسلط رہی 7 راتیں اور 8 دن، اور پھر تم نے انہیں اس طرح گرے مرے پڑے ہوئے دیکھا جیسے کسی نے کھجور کے لمبے لمبے تنے کاٹ کر ریگستان میں پھینک دیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا انہیں۔ ان کے آثار 1990 میں جو ہے آج کی ہے اس دور میں ملے ہیں۔ پہلے قوم شاید یہ مذاق سمجھتی تھی
کہ یہ صرف کوئی پتہ نہیں کس سے کہانیاں ہوں گی. 1990 میں ان کے آثار اللہ نے دریافت کروا دیے، اور اب دنیا مانتی ہے کہ یہ قوم کبھی موجود رہی ہے عمان کے قریب، حجاز کے قریب کے علاقوں میں، جنہیں احقاف کہا جاتا تھا، اور آج وہ ربع خالی کہلاتی ہے. یمن اور عمان کے درمیان علاقہ ہے، آج بھی موجود ہے، لیکن وہاں اب آبادی نہیں ہے، ربع خالی کہلاتا ہے. وہاں ان کے آثار پائے گئے ہیں آج بھی. اب اس واقعے کو جب کبھی بھی بیان کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہمیں ایک اور بات نظر آتی ہے، ایک سبق نظر آتا ہے. سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں، سورہ فجر میں، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی. آپ سورہ فجر کی آیات 6، 7، 8 آیات دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کا جب مکمل ذکر شروع سے فرمایا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد. ان جیسے اللہ نے دوبارہ پیدا نہیں کیے. اتنے دراز کا دور، اتنے توانا تھے، لیکن سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ دنیا کی ساری طاقت بھی اکٹھی ہو جائے، دنیا کا سارا جو ہے وہ منبع اور قوت ایک جگہ حاصل کر لی جائے، سب مل کر بھی اللہ کے ایک حکم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اپنے آپ پر اترانے والے، پہاڑوں کو تراشنے والے، مضبوط قلعے بنانے والے، خود کو توانا، بہادر، قوت والے کہنے والے اللہ کی آندھی کا سامنا نہیں کر پائے اور نیست و نابود کر کے رکھ دیا اللہ نے. یہی ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اس دنیا کی مال و دولت، اپنے حسن، اپنی جوانی، اپنی قوت پر اتراتے مت پھریں. اللہ کے ایک حکم کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اسی کو ہمیں دل میں بٹھانا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل اختیار کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.